السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وفی الفرقان الحمید قد افلح من تزکى صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم وقال تبارک وتعالی في فضيلة ورفعة ذكر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ ناظرین کرام، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا وہ سورۃ الاعلی کی آیت 14 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے قد افلح من تزکا، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہوا جو پاک ہو گیا۔ من تزکا، جو پاک ہو گیا، جس نے پاکیزگی کو حاصل کر لیا، اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوا۔ تو مفسرین نے یہاں پر پاکیزگی سے کیا مراد ہے اس پر گفتگو کی ہے، جلیل القدر ائمہ اور جلیل القدر مفسرین نے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں ای تطہر بالایمان، وہ شخص کامیاب ہوا جس نے خود کو پاک کیا، جو پاک ہوا ایمان کے ذریعے، یعنی جس کا نفس پاک ہو گیا ایمان کے ذریعے، ایمان نے جس کے نفس کو پاک کر دیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاکیزگی سے مراد کیا ہے، فرماتے ہیں کہ قلب کا جو ہے پاک ہونا، شرک سے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرنے سے پاک ہونا، یعنی جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا، تو جو شخص نمازوں کا اہتمام کیا اس کا نفس پاک ہو گیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور صدقہ فطر کی ادائیگی سے پاک کرنا اپنے نفس کو، اس سے جو ہے نفس پاک ہو جاتا ہے اور مال بھی پاک ہوتا ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر سے۔ علامہ ابن کثیر اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں طہر نفسہ من الاخلاق الرذیلہ وتابع ما انزل اللہ سبحانہ وتعالی علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنی ذات کو پاک کیا برے اخلاق سے، گندے اخلاق سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یعنی قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پیروی کیا، تو فرماتے ہیں وہ شخص پاک ہو گیا اور اس شخص نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور وہ کامیابی کو حاصل کر لیا۔ تو یہاں پر نفس کی پاکیزگی اصل شے ہے، یہ اسلام نے اس چیز پر نہایت اہم توجہ دی ہے، نفس کی پاکی پر، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال آپ بجا لائیں لیکن اگر نفس پاک نہ ہو تو پھر وہ سارے اعمال کا کوئی دار و مدار نہیں ہوتا ہے، کوئی بیس اور فاؤنڈیشن نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے نفس کی پاکی پر، قلب کی پاکی پر نہایت ہی توجہ دی، نفس کو قابو میں کرنے پر، کیونکہ اگر نفس قابو میں نہیں آئے گا تو کوئی معاملہ آپ کا درست نہیں ہوگا، چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے عمل کا معاملہ ہو، چاہے علم کا معاملہ ہو، یا چاہے جو کچھ بھی ہو، دین ہو یا دنیا ہو، نفس کی پاکی یہ ازحد ضروری ہے، یہ مینڈیٹری ہے نفس کی پاکی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہم مسلمان بہت سے ایسے لوگ جو اہل سنت والجماعت کے اگینسٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم دلائل دیتے ہیں اپنے فیتھ اینڈ بلیف سے متعلق، ایویڈنسز دیتے ہیں قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اور ان کے ڈیمانڈ اور مطالبے پر جو ہے صحیح البخاری سے بھی احادیث کے جو ہے ہم ایویڈنسز دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی وہ قبول نہیں کرتے ہیں، قرآن سے دلیل دینے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے، حالانکہ حق بات، سچی بات روز روشن کی طرف کھل چکی ہے، بات بھی ہو چکی ہے، کلیئر ہو چکی ہے، لیکن then also they don't accept it، وہ ایکسپٹ نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ دلیل دے رہے آپ پھر بھی قبول نہیں کر رہے، وجہ اور سبب یہ ہے کہ نفس پاک نہیں ہوا، تو وہ نفس رکاوٹ بن جاتا ہے،
وہ نفس جو ہے وہ بیریئرز کریٹ کر دیتا ہے، کھڑے کر دیتا ہے، جو حق بات کو قبول کرنے سے روکتا ہے۔ تو دیکھیں آپ فیتھ اینڈ بلیف میں بھی جو ہے نفس کا کنٹرول کرنا ضروری ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ ہے آپ کا عمل۔ عمل کی دو جہتیں ہیں، ایک عمل کرنا اور اخلاص کے ساتھ کرنا، دوسرا ہے عمل کرنا ہی نہیں سرے سے۔ اب ایک شخص ہے عمل تو کر رہا ہے لیکن دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، شو آف کر رہا ہے۔ اب اس کا نفس جو ہے عمل اس سے کروا رہا ہے، لیکن اس کے عمل کرنے کا جو مقصد اور جو انٹینشن تھا وہ کمپلیٹلی چینج ہو چکا ہے۔ وہ اللہ رسول کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے، بلکہ اس کے نفس کا مقصد یہ کہ لوگ مجھے واہ واہ کرے، میری تعریف کرے اور میرے عمل کو دیکھے کہ میں کیسا پائش اور میں کیسا متقی اور پرہیزگار ہوں۔ اسی لیے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ آفات نفس کے بیان میں فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی زبان سے اپنی تعریف پسند کرتا ہے نفس، تعریف سننا، اور نفس کا جو ہے ان امور سے جو ہے نفس لذت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ نفس کے لیے جو خطرے کی بات ہے، نفس کبھی کبھی عبادات کا بار اور بوجھ اور برڈن بھی اٹھا لیتا ہے، نفس جو ہے اٹھا لیتا ہے، پھر اس پر ریا اور نفاق غالب آ جاتا ہے، شو آف کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب لوگوں کی جانب سے اپنے عمل کی تعریف کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس کی تعریف نہیں کرتے تو بلکہ لوگ اس کی برائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو نفس عبادت میں سستی اور کاہلی کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی پہلے عبادت کی لیکن لوگ تعریف نہیں کر رہے، بلکہ لوگ جو ہے مخالفت کرتے ہیں، لوگ جو ہے مدح سرائی نہیں کرتے بلکہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو نفس کیا کرتا ہے، تھوڑے دن تو عبادت کرتا ہے، دیکھ رہا ہے لیکن کوئی تعریف نہیں کر رہے، اور دوسرے آن ادر ہینڈ بلکہ لوگ اس کو کرٹیسائز کر رہے، ریمارک کر رہے، بولے تم ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے عمل وغیرہ وغیرہ، تو نفس کیا کر دیتا ہے، پھر اس عمل کو ہی گیو اپ کر دیتا ہے۔ تو یہ مثال تو ہوئی عمل کرنے والوں کی۔ دوسری مثال ہے نفس جو ہے ایسا بار اور ایسا برڈن جو ہے ہمارے ذات پر ڈالتا ہے کہ جو ہے انسان عمل ہی نہیں کرتا۔ اب نماز پڑھنے اس کو جان پیارا ہے، روزہ رہنے اس کو جان پیارا ہے، بھوک برداشت نہیں ہو رہی، اس کو جو ہے وضو کر کے جو ہے مسجد جانا جان پر آ رہا ہے، ایون فرائض ادا کرنے پر بھی جو ہے نفس جو ہے بوجھ ڈالتا ہے قلب پر، تو وہ عمل انسان سرے سے نہیں کرتا۔ دیکھیے تو نفس کا کنٹرول کرنا کس قدر ضروری ہو چکا ہے۔ یہاں پر عمل کرنے والے کے لیے بھی نفس پر قابو کرنا ضروری ہے اور عمل نہیں کرنے والے کے لیے۔ اس طرح تیسرا اسپیکٹ ہے علم۔ علم کے حصول میں بھی جو ہے چونکہ محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے اور جو ہے صبر کرنا پڑتا ہے، تو نفس جو ہے وہاں پر پھر انسان کے قلب پر جو ہے بوجھ ڈال دیتا ہے، بیزارگی، بور ہونے فیل ہو جاتا ہے، اس کو بورنگ فیل کرتا ہے، ارے یہ کیا بائی ہارٹ کرنا، یہ کیا ٹرمز اور جو ہے ڈیفینیشنز کو یاد کرنا، ارے یہ کیا محنت اور مشقت کرنا۔ نفس اس کو جو ہے بیزارگی اس پر طاری کر دیتا ہے، تو انسان جو ہے پھر جاہل رہنا پسند کرتا ہے لیکن علم حاصل کرنا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے عمل کا وہ اسپیکٹ جو ہماری زندگی سے، ہماری دنیاوی زندگی کو بلانگ کرتا ہے، یعنی انسان کی ترقی، اس کا لیونگ سٹینڈرڈ جو اپ گریڈ ہوتا ہے، اس کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہوتا ہے محنت اور مشقت سے، عقل اور علم کے ساتھ ساتھ محنت اور مشقت سے۔ لیکن انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اس کا نفس جو ہے اس کو محنت اور مشقت کرنے پہ آمادہ نہیں کرتا، روکتا ہے، بولتا ہے بھائی کہاں محنت کرے، کہاں مشقت کرے، اور ایزی وے تلاش کرتا ہے، اور بالخصوص نفس جو ہے حرام سورسز جو ہے تلاش کرنے لگواتا ہے، جس سے انسان جو ہے ویل آف ہو جائے، اس کا لیونگ سٹینڈرڈ اپ گریڈ ہو جائے، بہتر ہو جائے، اور اس کو محنت اور مشقت کرنا نہ پڑے۔ تو یہ نفس کا جو ہے بڑا حربہ ہوتا ہے۔ تو لوگ جو عمل نہیں کرتے، محنت مشقت نہیں کرتے، سٹرگلنگ نہیں کرتے، یا تو وہ غریبی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ دوسرا جو ہے وہ ذریعہ اختیار کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ حرام ذرائع، پروہیبیٹڈ سورسز کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، جس سے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بیٹر ہو جائے اور وہ جو ہے ویل آف ہو جائے، امیر ہو جائے، مالدار ہو جائے، ان کے نیڈز اور ان کے ڈیزائرز، ان کے ضرورتیں اور ان کی خواہشات پورے ہو جائے، اور ان کو محنت اور مشقت بھی کرنا نہ پڑے۔ تو اگر نفس کو ہم کنٹرول کر لیتے تو انسان کا لیونگ سٹینڈرڈ اپ گریڈ بھی ہوگا، بیٹر بھی ہوگا، اور ساتھ میں یہ ہوگا کہ پرمیٹڈ چینلز کے ذریعے ہوگا، پرمیٹڈ سورسز کو انسان جو ہے فائنڈ آؤٹ کرے گا اور اس کو جو ہے آن رکھے گا، یعنی حلال ذرائع سے جو ہے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بیٹر کریں گے۔ تو عقیدے کے لیے بھی، علم کے لیے بھی، عمل کے لیے بھی، اور کیا کہیں گے پھر عمل دنیا کے لیے بھی اور عمل دین کے لیے بھی،
آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی جو ہے ہمیں جو ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اخلاق کا ایک اور ایسپیکٹ ہے، پانچواں ایسپیکٹ، انسان جب اچھے اخلاق اپنانا چاہتا ہے، اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، ہر ایک سے مورلی ٹریٹ کرنا چاہتا ہے، بیٹر وے میں ہر ایک سے جو ہے ریلیشنز کو جو ہے رکھنا چاہتا ہے، تو یہ نفس جو ہے اس کا رکاوٹیں کریٹ کرتا ہے۔ اسی لیے جو ہے علامہ ابن کثیر جو ہے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں طہر نفسہ من الاخلاق الرذیلہ، جو اخلاق رذیلہ، گندے اخلاق جو ہے امورالٹی سو جو ہے اپنے نفس کو پاک کرنا۔ جو شخص اپنے آپ کو بد اخلاقی سے پاک کر لیا وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ صحیح العقیدہ ہے، الحمدللہ با نماز، یہ صاحب علم بھی ہے، عبادت بھی انجام دیتے ہیں، عقیدہ بھی اچھا ہے اور صاحب علم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، لیکن جب کوئی بات ان کے نفس کے، ان کی ایگو سے ٹکراتی ہے، بریک ہوتی ہے اور ان کے نفس کو اور ان کی ایگو کو چیلنج کرتی ہے، تو پھر وہ بد اخلاقی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، بری حرکتیں کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ They don't feel fear، وہ خوف نہیں محسوس کرتے بد اخلاقی سے جو ہے بد اخلاقی سے پیش آنے سے، وہ خوف نہیں محسوس کرتے، وہ بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے ایجوکیٹڈ لوگ جو ہے بد اخلاقی سے جو ہے پیش آنے سے جو ہے وہ رکتے نہیں، وہ بد اخلاقی کر گزرتے ہیں۔ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں بھائی، لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نفس ان کا کنٹرول میں ہے۔ تو عقیدے کے لیے بھی، علم کے لیے بھی، عمل کے لیے بھی، پھر عمل دنیا اور عمل آخرت اور اخلاق کے لیے بھی جو ہے نفس کو قابو میں کرنا ازحد ضروری ہے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے نفس کو قابو میں کرے؟ حالانکہ نفس کا شر اور اس کا فتنہ بہت شدید ہے، بہت ہی ہارش ہے۔ ہمارا نفس ہم پر، ہمارے نفس کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے آسان نہیں۔ تو یہ ہے کہ نفس کے حقیقت کیا ہے اور نفس کو کنٹرول کیسا کرنا، اور اس کے یعنی پرہیز کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کا، اور اس کے ڈاکٹرز کون ہیں، یہ آج ہم جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پہلے خطبے کی روشنی میں جانیں گے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا ہے کہ نفس کی حقیقت اور نفس کا پرہیز کیا ہے، اور تیسری چیز جو ہے نفس کی پاکی کے جو ہے جو ڈاکٹرز ہیں، نفس کا جو ٹریٹمنٹ کرنے والے وہ ڈاکٹرز کون ہیں۔ تو پہلے نفس کی حقیقت پر حضور غوث پاک فرماتے ہیں پہلے خطبے میں النفس کلھا مخالفت منازعۃ، پس نفس کا معاملہ کیا ہے؟ وہ تمام کا تمام جو مخالفت اور جھگڑنے والا ہے نفس۔ آپ جو اچھا کام کریں گے آپ کو روکنے والا ہے، آپ کی مخالفت کرنے والا ہے۔ آپ جب بھی پازیٹیو ہونا چاہیں گے وہ آپ کو نیگیٹو کرے گا، جب بھی آپ اسٹرگلنگ کی سوچیں گے وہ آپ کو جو ہے کیئرلیسنس کی طرف ڈھکیلے گا، غفلت کی طرف ڈھکلے گا۔ جب بھی آپ جو ہے الرٹ ہونا چاہیں گے وہ آپ کو، جب بھی آپ بہادری کی طرف آنا چاہیں گے نفس آپ کو کاوڑنس، بزدلی کی طرف لے جائے گا۔ تو فرماتے ہیں فمن اراد صلاحها فلیجاہدها حتی یأمن شرها، تو جو شخص بھی اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہے تو وہ اسٹرگلنگ کرے، جد و جہد کرے، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے، جہاد کرے، حتی یأمن شرها، یہاں تک کہ جو ہے وہ شخص جو ہے اپنے نفس کے شر سے محفوظ ہو جائے، نفس کے شر سے بری ذمہ ہو جائے، نفس کے فتنوں سے آگاہ ہو جائے، اور خود کو ایسا، اپنے نفس کو خود ایسا کنٹرول کر لے کہ پھر اس کا نفس جو ہے کوئی بھی شر کا مشورہ دے یہ اس کو ایکسپٹ نہ کرے، اور نہ اس کے مشورے کو امپلیمنٹ کرے، نہ اس کے ڈیسیشنز کو، نہ اس کے سجیشنز کو، کبھی روبے عمل لانا۔ نفس کی حقیقت تو کہ ہمیشہ آپ کو ہلاک کرنے پر سوچتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نفس ہم کو صرف گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ایسا ہرگز نہیں، صرف گناہ میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ گناہ کے ساتھ ساتھ انسان کو نفس ابدی اور دائمی طور پر ایکسٹرنلی جو ہے اس کو جو ہے ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ نفس ایسا دشمن نہیں ہے جو صرف آپ کو ٹائملی انجرڈ کرے، زخمی کرے، نہیں، وہ تو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ نفس ایسا دشمن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نفس صرف ہم کو پریشان کرتا ہے، پریشان نہیں، ہلاکت چاہتا ہے ہماری، یہ نفس کی خاص بات ہے، یہ ایسا دشمن ہے۔ حضرت سیدنا محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شاندار بات فرماتے ہیں، حضرت فرمائے کہ سنو بابا، سنو بیٹا، ہر شخص کو جو ہے نفس اور شیطان جو ہے گمراہ کرتے ہیں، بھٹکاتے ہیں۔ اب نفس کے شر کا اندازہ کرو کہ ابلیس کو ابلیس بنانے والا بھی اس کا نفس ہے، ابلیس کو بہکانے کے لیے کوئی اور شیطان نہیں تھا، لیکن اس کے نفس نے اس کو ہلاک کر دیا، ابدی اور دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے مولا کی نظروں سے گرا دیا اور دور کر دیا، جہنمی بنا دیا۔ تو ہمارا بھی جو نفس ہے
اور شیطان، یہ ہم کو صرف وقتی طور پر گناہ میں انوالو نہیں رکھنا چاہتے، یہ صرف ہمارے جو ہے اخلاق کو خراب نہیں کرنا چاہتے، یہ صرف ہمارے روزگار کو خراب نہیں کرنا چاہتے، یہ ہم کو صرف جاہل نہیں رکھنا چاہتے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے بد اخلاق بھی رہے، نفس و شیطان کا مقصد انسان جو ہے جاہل بھی رہے، انسان جو ہے غریب و فقیر بھی رہے، اور چوتھی چیز جو ہے انسان جو ہے بے ایمان ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، بس ایمان سے ہی نکل جائے، کفر میں داخل ہو جائے، یہ نفس و شیطان کا مقصد ہے۔ تو اس پر قابو پانا ضرور ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اپنے نفس کو اچھا کرے، نفس سے امارہ سے نفس مطمئنہ بنا لے، اس کو چاہیے کہ سٹرگلنگ کرے، جد و جہد کرے۔ پھر آگے ایک مقام پر فرماتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نفس کے لیے جو ہے ٹریٹمنٹ ہے، پرہیز بھی ہے، اس میں علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور پرہیز بھی ہے۔ فرماتے ہیں یا غلام علیک بالتقوی، اے بیٹا تجھ پر تقوی لازم، جب آپ تقوی کی زندگی گزارنے کی جد و جہد کریں گے، تقوی کو اڈاپٹ کرنے کی فکر کریں گے، تو یہ نفس کے لیے جو ہے یہ رکاوٹ پیدا کرنے والا، اس کے ایکشنز کو جو ہے روب عمل آنے نہیں دے گا یہ نفس۔ علیک بحدود الشرع، اور فرماتے شریعت مطہرہ کے حدود میں رہو، تم پر لازم ہے، والمخالفت للنفس والہوى والشیطان واقران السوء، فرماتے ہیں تم پر لازم ہے میرے بیٹے نفس کی مخالفت، خواہشات کی مخالفت، شیطان کی مخالفت، اور برے ہم نشینوں کی، بیڈ کمپینینز، بیڈ فرینڈز کی مخالفت، یعنی ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کسی بد آدمی کی صحبت جو ہے شیطان، نفس، خواہشات اور برے لوگوں کی صحبت، یہ فرماتے یہ پرہیز ہے۔ کیوں؟ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، انسان بھی اور جنات بھی، یعنی شیطان جن بھی اور انسان بھی۔ ہمارے دوست چاہنے والے ہیں، فیملی ممبرز ہیں، انسان ان کے برے لوگ ہیں، لیکن ان کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا، تو برے لوگ کیا کرتے ہیں، پھر اس کو برائی کا مشورہ دیتے ہیں، اور پھر نفس کیا کرتا ہے، اندر سے ابھی ایک بات جو ہے کسی نے مشورہ دے دیا، چلو یار فلم کو جائیں گے، برے دوست ہے، اب نفس بھی کہتا ہو جائیں گے، وقتی طور پر جا رہے ہیں، انٹرٹین کر سکتے وغیرہ وغیرہ۔ تو فرماتے نفس کی مخالفت کرو، خواہشات کی مخالفت کرو، شیطان کی مخالفت کرو، اور بری صحبتوں سے بچو، وقران السوء، بری کمپینین شپ سے بچو۔ تو یہ نفس کے لیے پرہیز ہے۔ نفس کی حقیقت النفس کلھا مخالفت منادی، نفس تو ہمیشہ جھگڑنے والا ہے، آپ سے، آپ کی مخالفت کرنے والا۔ جب آپ اچھا ڈیسیشن لیں گے، جس مقام پر بھی، چاہے عقیدے کے باب میں، عمل کی جہت سے، اخلاق میں، ہر جگہ نفس آپ کو جو ہے رکاوٹیں کریٹ کریں۔ اس طرح دوسرے مقام پر فرماتے تھے نفس کو قابو میں کرنے کا ذریعہ، سورسز کیا ہے، علیک بالتقوی، علیک بحدود الشرع، فرماتے ہیں تقوی اور جو ہے شریعت مطہرہ کی حدود تم پر لازم ہے، تقوی کو اپناؤ اور شریعت کی حدود میں رہو، اس سے بھی نفس پر بار پڑتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ڈاکٹرز کون ہیں نفس کے، نفس کے علاج کرنے والے کون ہیں؟ فرماتے ہیں یا غلام دع عنک النفس والہوى، غلام بیٹے نفس اور خواہش کو اپنے سے دور کر دے، کن ارضا تحت اقدام ہؤلاء القوم، اہل اللہ صوفیاء کے جو ہے قدم جہاں رکھتے ہیں وہ لوگ، وہ زمین بن جاؤ، تم اگر صوفیاء کے لیے وہ زمین بن جائیں گے جہاں پر وہ قدم رکھتے ہیں، تو پھر تمہارے نفس کی اصلاح ہوگی۔ صوفیاء کی صحبت، صوفیاء کی معیت، ان کی غلامی، ان کی بارگاہوں میں آنا، یہ تمہارے نفس کا علاج ہے۔ فرماتے ہیں تراب بین ایدیہم، اور کیا ہو جاؤ تم ان کے سامنے خاک ہو جاؤ، وہ زمین بن جاؤ جہاں پر اہل اللہ صوفیاء قدم رکھتے ہیں، ان کے روبرو تمہاری حیثیت کیا ہو جائے، خاک بن جاؤ، جیسے مٹی کی ہوتی ہے، جس پہ شکل میں ڈھال دیا جائے مٹی کو لیے پانی ملائے، انسان جو ہے گھڑا بھی بنا دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے مٹی کے کھلونے بھی بن جاتے ہیں، کئی چیزیں مٹی سے بنتی چلی جاتی، تو پھر اہل اللہ صوفیاء تم کو اچھے انداز سے ڈھال دیں گے، تم کو نفس کو کیسا قابو میں رکھنا وہ بتائیں گے، وہ سکھائیں گے، وہ گر اور وہ ہنر سکھائیں گے تم کو، نفس کے کیسے کیسے مکر و فریب ہوتے اس سے بھی آگاہ کریں گے، پھر ان مکر و فریب سے بچنے کا طریقہ بھی بتائیں گے۔ تو فرماتے کن ارضا تحت اقدام ہؤلاء القوم، اہل اللہ صوفیاء کی جو ہے تم وہ زمین بن جاؤ، ان کے لیے وہ زمین بن جاؤ جہاں پر وہ قدم رکھتے، اور تراب بین ایدیہم، اور اہل اللہ صوفیاء اللہ والوں کے سامنے جو تم خاک ہو جاؤ، مٹی بن جاؤ۔ پھر کیا ہوگا تم کو، پھر وہ تم کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنا بتائیں گے۔
ایسا تمہارے نفس کو قابو میں کر دیں گے کہ تمہارا نفس جو ہے چاہ کر بھی نہ تمہارا دین تباہ کر سکتا نہ تمہاری آخرت تباہ کر سکتا۔ یہ صوفیاء رحمہ اللہ کی صحبت کی برکت ہو۔ تو صوفیاء رحمہ اللہ کی صحبت کے معنی کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو اہل اللہ ہے، صوفیاء ہے، اچھے علماء ہیں اہل سنت کے، جو نفس کے مکر و فریب سے آگاہ کرتے ہیں اور اس پر کیسا قابو پانے کا ذریعہ بتاتے ہیں، ان کے سپیچز کو سننا ایک چیز۔ دوسری چیز یہ صوفیاء اکرام کے حیات اور ان کے ٹیچنگز پر جو لٹریچر ہے وہ پڑھنا۔ ان کی آپ سیرت کو پڑھ رہے ہیں، آپ ان کی صحبت میں، آپ ان کی کمپنی میں بیٹھے ہوئے، ان کی حیات کو پڑھیں، ان کے تعلیمات کو پڑھیں۔ تیسری چیز یہ ہے جو اہل اللہ اور صوفیاء جو دنیا کی مخالفت سکھاتے ہیں، نفس پر کنٹرول کا ہنر اور گر سکھاتے ہیں، وہ کمانڈ آپ کو عطا کرتے ہیں کہ آپ اپنے نفس پر قابو پائیں، ان کی صحبتوں میں جانا، ان کی بارگاہوں میں حاضری دینا، ان کے پاس بیٹھنا، تو ان کے زبان سے جو کلمات نکلیں گے وہ بھی تمہارے لیے فائدہ بخش ہوں گے اور ان کا دیدار بھی تمہارے لیے فائدہ بخش ہوگا، ان کا دیکھنا بھی۔ دیکھنے سے خود جو ہے نفس کا کافی مکر و فریب دب جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کسی حد تک، اور پھر ان کے ٹیچنگز بھی تم پر ایک جو ہے اثر انداز ہوں۔ تو ان کے سپیچز سننا اور جو اہل اللہ ہے ان کے صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے ٹیچنگز کو پڑھنا، ان کے بایوگرافیز کو پڑھنا، اور تیسری چیز جو موجود ہے بزرگان دین اور اہل اللہ صوفیاء اچھے علماء اہل سنت جو دنیا داری سے بے رغبتی سکھاتے ہیں، یعنی دنیا تو کرو بولتے لیکن دل نہ لگاؤ، ویسے صوفیاء اور اہل اللہ کے مجالس کو اٹینڈ کرنا۔ اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کمپیئر ٹو لٹریچرز پڑھنا اور جو ہے آپ کے سپیچز سننا، کیونکہ آپ جب کتاب پڑھتے ہیں تو آپ خود ہوتے ہیں، جب آپ سپیچ سن رہے تو آپ خود سن تو رہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ ان کی مجلس میں جاتے ہیں تو آپ اب کتاب تو اپنے گھر میں پڑھ رہے، جیسا چاہے آپ پڑھے، جیسا چاہے سر لے، سپیچ آپ اپنے گھر میں سن رہے، لیکن جب آپ ان کی مجلس کو اٹینڈ کریں گے تو پھر آپ باادب ہو جائیں گے، ہمتن گوش ہو کر وتھ آل ایئرس جو ہے آپ ان کی بات سنیں گے، کمپلیٹ کنسنٹریشن کے ساتھ ہمتن متوجہ ہو کر سنیں گے، بات کو غور سے سنیں گے۔ پڑھیں گے تو آپ ادھر کتاب پڑھیں گے اور دوسری طرف آپ کیا دل، دماغ اور کان آپ کا کہیں اور مصروف ہوگا، بیان ادھر سن رہے ادھر سے دوسرے لوگ بھائی بہن جو بات کر رہے دوست احباب وہ بھی آپ سنتے رہیں گے۔ لیکن جب آپ ان کی مجلس میں جائیں گے، کیونکہ اہل اللہ کی مجلس میں جانے کے آداب میں سے باادب رہے، خاموش ہو کر ان کو دیکھتے رہے اور سنتے رہے، تو آپ کے جو ہے حواس پورے آپ کلیکٹ کر لیں گے، جمع کر لیں گے، اور ہمتن گوش ہو کر جب آپ ان کو سنیں گے تو وہ بات آپ کے دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ حضور غوث پاک نے جو بیان کیا، نفس کی حقیقت کو بھی بیان کیا اور نفس کو کنٹرول میں کرنے کے جو ہے طریقہ بھی بیان کیا ہم کو حضور غوث پاک نے، اور تیسری چیز جو ہے اس نفس کو کنٹرول میں کرنے والے جو کون لوگ ہیں وہ بھی بتا دیے کہ صوفیاء اور اہل اللہ ہے اور ان کی بارگاہ میں کیسا رہنا ہے۔ اگر ہم اپنے نفس کو قابو میں کرنے کی کوشش اب شروع کر دیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ اگر 100% نہ صحیح 10, 20, 30, 40% جو ہے ہمارے اندر امپروومنٹ آئیں گا، وقت کے ساتھ ساتھ یقیناً امپروومنٹ آئیں گا، اور یہ وداؤٹ امپروومنٹ جو ہے موت سے وتھ امپروومنٹ، چاہے جس قدر بھی ہو 10, 20, 30, 40% جس قدر بھی ہو، نفس کو قابو میں کر کر جو ہے موت کی گود میں جانا وہ بیٹر ہے جو ہے کمپیئر ٹو جو ہے بغیر نفس کو قابو میں کیے جو ہے ایسی موت سے وہ موت بہتر ہے جو کم از کم جس میں کچھ امپروومنٹ آ گیا، نفس کو قابو میں کرنے کی کوشش ہم نے پیدا کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کی حال پر ہم کرے، ہم تمام کو جو ہے یہ توفیق دے کہ ہم اپنے نفس کے مکر و فریب سے آگاہ رہے اور اس کی مخالفت کرتا رہے، ہم کرتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کرے نفس کے ساتھ جو ہماری جنگ ہم نے شروع کی ہے اس میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو نفس مطمئنہ عطا کرے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔